خلافت بنو عباس اور ہلاکو خان کی پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ پیش قدمی کرتا ہوا ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قزوین میں داخل ہوا۔ یہ روئے زمین کا وہ عجیب و غریب علاقہ تھا جہاں عظیم ترین قلعے تھے۔ یہ حسن بن صباح کی فدائیوں کی شہبازوں کی گھونسلے جیسے قلعے تھے۔ یہاں کے رہنے والے چیف پشت سے اس علاقے کے رہنے والوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ اس کی سواروں نے حسن بن صباح کے قلعہ الموت کی مصنوعی بہجت کو تہس نہس کر ڈالا، جہاں شیخ الجبل ایران کی نوجوانوں کو حشیش پلا کر مدہوش کیا کرتا تھا اور انہیں قاتل بنا دیتا تھا۔ اس نے حشیش کی شیخ الجبل کو گرفتار کر لیا اور اس کی جادو اور سحر کی کتابوں کے کتب خانے کو نظر آتش کر ڈالا۔ ہلاکو خان نے سوچا کہ اس کا بھائی منگو خان اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس لیے اس نے شیخ الجبل کو اپنے مرکزی شہر قراقرم روانہ کیا، مگر شیخ الجبل کی بدقسمتی کی ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ منگو خان کا یہ پیغام ملا کہ اس شخص کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد منگو خان نے شیخ الجبل رکن الدین خرشا کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ انہی دنوں دشت کی خاقان منگو خان کا پیغام ہلاکو خان کو ملا، جس میں اس نے کہا تھا کہ چنگیز خان کے قوانین کو رواج دینا، سمرقند سے لے کر مصر کی آخری سرے تک جو لوگ تمہارے آگے سر جھکائے ان سے پیازی سے پیش آنا، اور جو سرکشی کرے انہیں ذلیل اور خوار کرتے جانا۔ بہرحال حسن بن صباح کے قلعہ الموت کو تباہ برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان حسن بن صباح کی دوسرے قلعوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی بھی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس طرح صدیوں سے جو حسن بن صباح کے قائم کردہ فدائیین مسلمانوں کا قتل عام کرتے جا رہے تھے، خفیہ طور پر معمور مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے تھے، انہیں ذلیل و خوار کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ یوں کوہستان قزوین میں حسن بن صباح کے قائم کردہ قلعوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھ دولت کی انبار لگے جو حسن بن صباح اور اس کے بعد آنے والے حکمران مسلمانوں کی لوٹ کسوٹ سے جمع کر رہے تھے۔ ان سارے خزائن پر ہلاکو خان نے قبضہ کر لیا اور اس طرح چند قلعوں کو ہی فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کے پاس سونے چاندی اور دوسری اشیاء کی ڈھیر لگ گئی تھی۔ حسن بن صباح کی الموت نام کے قلعے میں چونکہ شیخ الجبل رکن الدین خرشا کے ساتھ نصر الدین توسی نے بھی قیام کیا ہوا تھا جو بہت بڑا منصب تھا، لہٰذا ہلاکو خان نے نصر الدین توسی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اس لیے کہ نصر الدین توسی کی نجوم میں مہارت کی وجہ سے دور دور تک شہرت پھیلی تھی اور منگول بھی اس سے خوب واقف تھے۔ یہ نصر الدین توسی بھی ابن القمی ہی کا ساتھی تھا اور مسلمانوں کی بھلائی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بربادی اور خواری کا خواہ تھا۔ نصر الدین توسی کا پورا نام ابو جعفر محمد بن الحسن تھا۔ منجم، مورخ اور امامیہ کا سیاستدان خیال کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص 597 ہجری بمطابق 1201 عیسوی میں طوس میں پیدا ہوا اور 672 ہجری بمطابق 1274 عیسوی کو بغداد میں وفات پائے۔ نصر الدین توسی نے اسماعیل حاکم ناصر الدین عبد الرحیم بن ابی منصور کی منجم کی حیثیت سے ملازمت شروع کی۔ جب اس کی کوشش کا راز افشا ہو گیا کہ دربار خلافت میں جانا چاہتا ہے تو اسے نظر بند کر دیا، لیکن اس کی ملازمت روکی گئی اور اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ علم ہیت میں اپنی تحقیق اور مطالعہ جاری رکھے۔ 1256 عیسوی میں اس نے حشیشین کی شیخ الجبل رکن الدین خرشا کو ہلاکو کے حوالے کروایا اور پھر ہلاکو کا معتمد مشیر ہو کر مسلمانوں کے علاقوں کی بربادی اور تباہی کی مہم میں ہلاکو کے ساتھ رہا۔ سراغا شہر میں اس کے حکم سے ایک رصدگاہ قائم کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہلاکو کا وزیر اور معتمد اوقاف بن گیا۔ اس نے اپنی اثر و رسوخ اور اقتدار کو مرتے دم تک قائم رکھا۔ اس کی سیاسی رویے کی تشریح اس کی امامیہ فرقے سے گہری ہمدردی رکھنے سے ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہمیہ گیر لیاقت اور قابلیت کے باعث ایران کی امامیہ جماعت کا سردار بن گیا اور خلافت عباسیہ کا مخالف بن کر منگولوں سے مل گیا۔ یہ اس کی اثر و رسوخ کا اثر تھا کہ منگولوں کی پیدا کردہ عالمگیر بربادی میں امامیہ والوں پر کچھ تھوڑا بہت رحم کیا گیا اور جنوبی عراق میں ان کی مقدس مقامات ہلاکو خان اور منگولوں کی دست درازی سے محفوظ رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ راسخ العقیدہ امامیہ اور اماموں کا عقیدت مند تھا۔ اس کا ثبوت اس کی تصوفانہ کتاب کتاب الاشراف سے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ تصوف کا قائل تھا اور الحاج کا مداح تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہم مذہبوں میں ممتاز رہا۔ فقہ میں اس نے قانونی وراثت پر کتابیں لکھی۔ اپنے عقیدے سے محبت اور عقیدت کے باوجود اس کی تعلقات دوسروں سے خوشگوار طور پر استوار تھے۔ اس نے جلال الدین رومی سے خطوط کے ذریعے اور نجم الدین کاتبی سے بالمشافہہ علمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
بہرحال کچھ عرصہ تک ہلاکو خان نے کوہستان قزوین ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے رکھا۔ یہیں پر آ کر گرجستانوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو لشکر ارمینیا کے بادشاہ ہیسون نے اپنے بیٹے ختلان اور بیٹی کترائن کے ساتھ بھیجا تھا، وہ بھی کوہستان قزوین ہی میں آ کر ہلاکو خان سے مل گیا تھا۔ ارمینیا کی بادشاہ کا لشکر جب کوہستان قزوین میں ہلاکو کی لشکر میں آ کر شامل ہوا تو پہلے اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، تب کترائن بولی اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لشکر ہی میں قیام رکھوں اور وہاں سمر میرے ساتھ رہے۔ دقوزا نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر ارمینیا کی بادشاہ ہیسون کی بیٹی ختلان کی طرف دیکھتی ہوئی دقوزا کہنے لگی، ختلان تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ ختلان نے جب اس سلسلے میں نفی میں گردن ہلائی، اپنی خوشی اور اطمینانیت کا اظہار کیا۔ تب کچھ دیر تک سب وہی بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ وہ خیمہ سیمر کا تھا، وہی کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد جب ختلان کا پڑاؤ قائم ہو گیا، خیمے نصب کر دیے گئے، تب کترائن سیمر کو اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئی اور دونوں نے ایک ہی خیمے میں قیام کر لیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جس کو ویڈیو پسند آئے وہ لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کرے، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔